بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا اور ہم نے نازل کیا تم پر من السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ جو پاکیزہ غذا رزق ہم نے تم کو عطا کیا ہے. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا اور وہ خود ہی پر ظلم کرتے رہے. بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں نازل فرمائی ہے یکے بعد دیگر اس کا بیان چل رہا ہے. فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی گئی ہے نا. فرعون کا جو لشکر پیچھا کرتے ہوئے جب لشکر پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستے بنائے اور فرعون ہلاک ہوا اور یہ قوم جو ہے ظلم و ستم سے باہر آئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سورہ جو ہے سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ میں جب تشریف لائے تو وہاں کے جو یہود تھے خاص طور پر تو وہ یہود کو ان کے آبا و اجداد پر جو نعمتیں یکے بعد دیگر نازل ہوئی ہے ان نعمتوں کو یاد دلا کر ایمان کی طرف آنے کی دعوت دے رہے تھے. ایمان کی طرف آنے کی دعوت دے رہے تھے. تو یہ جو خطاب ہے یہودیوں سے ہے, یہودیوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو ایمان کی طرف لانے کی جو دعوت دینے کی جو ترغیب اور جو ترتیب بتائی اس ترتیب سے ان کو ایک ایک نعمتیں جو یاد دلائی جا رہی ہیں. تمہارے آبا و اجداد پر جو فرعون جو ظلم کرتا تھا, قوم بنی اسرائیل پر فرعون ظلم کرتا تھا, ان کا جو مصر میں رہنا دشوار ہو چکا تھا. پھر وہ ذکر آیا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ تمہارے اوپر ایک دور ایسا گزرا ہے کہ تمہارے جو لڑکوں کو جو ذبح کیا کرتا تھا. تو یہ سب چیزوں سے نجات کس نے دلایا؟ یہ سب چیزوں سے نجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلایا ہے. تو یکے بعد دیگر جو نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں بھی ایک نعمت کا جو ذکر ہے, اس میں بھی ایک نعمت کا ذکر ہے. یہ قوم جو وادی تین میں جب بھٹک رہی تھی 40 سال بھٹکتے رہی, اس کے پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا. اور یہ 40 سال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر بھٹکنا ہوا تھا. ان سے جہاد کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے. قوم عمالقہ کا اس پر قبضہ ہو چکا ہے اور وہ بڑی طاقتور قوم تھی. تو ان کی طاقت سے اور ان کے رعب سے ظاہری قوت سے قوم ڈر گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اور تمہارا اللہ جا کر اس قوم سے جہاد کرو. انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو اس کی سزا کے طور پر یہ قوم بنی اسرائیل 40 سال تک کے بھٹکتے رہے. اب یہ جنگل میں 40 سال تک کے بھٹکنے والا جو معاملہ پیش آیا تو اس میں ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. دھوپ کی تپش تھی, سورج کی جو شدت, اس کی وجہ سے ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ان کے اوپر اور نعمتیں نازل فرمائی تو ایک نعمت ایسی نازل فرمائی کہ ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا تاکہ ان کو جو چلنے میں جو گرمی کی شدت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ گرمی کی شدت کا سامنا کرنا نہ پڑے. اور وہ بادل کا جو سایہ تھا وہاں سے ان کو بڑی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی اور وہ بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا. ایسی نعمتیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے. اس کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یکے بعد دیگر ہے نعمتیں عطا فرما رہے ہیں. تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے, اللہ کی فرما برداری کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچے. یہ اس کا تقاضا تھا. لیکن یہ قوم ایک کے بعد ایک نعمتیں جو ہے سمیٹتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن سدھرنے کا نام نہیں لے رہی. آخر جو ہے ان کی جو بدماشی یہاں تک پہنچی, آئیں گا آگے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل بھی کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نعمتیں دیے تو ان نعمتوں کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان نعمتوں کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں, دنیاوی اعتبار سے کیا ہوتا ہے, اگر کوئی ہمارے اوپر احسان کرتا ہے, کوئی اگر ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے, ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہے, تو ہماری طبیعت میں کیا ہے, ہماری طبیعت میں ہمارے مزاج میں یہ کہ نہیں یہ فلاں شخص نے میرے اوپر احسان کیا ہے, میں اس کی بات نہیں کاٹوں گا. ہے سمجھ میں؟ اچھی فطرت کا شخص ہے تو وہ اپنے محسن کی بات کو نہیں کاٹتا ہے.
اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، نہیں یار یہ میرا محسن ہے، اس نے میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، میرا بھلا چاہنے والا ہے، تبھی تو اس نے میرے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا ہے، لہٰذا میں اس کی بات کو مانوں گا، اس کی بات پر چلوں گا۔ دنیا میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ وہ بہت ہی جو ہے ناعاقبت اندیش شخص ہوتا ہے، احسان فراموش شخص ہوتا ہے، جو اپنے محسن کے احسانات کو بھول جاتا ہے، فراموش کر بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ پھر بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، جو اچھی باتیں وہ بول رہا ہے اس کو بھی فراموش کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ ناعاقبت اندیش جو افراد ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، جن کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، جن کے جو دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو قوم بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے احسانات کر رہے ہیں، اتنی نعمتیں ایک کے بعد ایک ان کے اوپر نازل کی جا رہی ہے، لیکن وہ قوم ہدایت کی طرف نہیں آتی تھی۔ تھوڑی دیر کا ان کا اثر ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر بعد میں جیسی کی ویسی۔ وہی بچڑے کی پوجا کرے، پوجا کرنے کے بعد جو ہے پھر اس میں جو ایک گروہ تھا اس نے توبہ استغفار کیا، پھر توبہ استغفار کرنے کے بعد پھر دوسری فرمائش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ پہلے فرمائش کرے کہ ہم کو جو ہے اللہ کا کلام سننا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیے تو اس کے بعد کیا کرنے، کیا بولتے، کیا بولے ان لوگوں نے؟ بتاؤ کتنا درس یاد ہے، سمجھ میں آئے گا؟ کیا بولے اس کے بعد دوسری فرمائش کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ تو یہ ایک کے بعد ان کی جو فرمائش ہے بڑھتی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ یہ لاتے رہتے تھے۔ یہ سب تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے واقعات جو قرآن کریم میں جو ذکر کیے گئے ہیں یہ ہمارے کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ قوم بنی اسرائیل کی جو احسان فراموشی کو یاد کرو اور ہم اپنا بھی محاسبہ کرو کہ ہم دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارے افعال و کردار اس قوم سے کچھ ملتے جلتے نہیں ہیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، ورنہ ہمارے افعال و کردار ان سے ملتے جلتے، صبح سے لے کے شام تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ آنکھ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، کان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ایک ایک نعمتوں پر غور کرو۔ زبان کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، بے شمار نعمتیں ہمارے جسم کے اندر ہی موجود ہے۔ تو نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جسم کے کوئی عضو سے اللہ کے نافرمانی سرزد نہ ہو، اور کبھی بالفرض سرزد ہو جائے تو فوراً اس پر توبہ استغفار کرے۔ عظیم نعمت ہم کو بغیر مانگے بھی دی ہے تو ہم کو قدر نہیں آتی۔ آنکھ مانگے تھے کسی نے اللہ تعالیٰ سے؟ کسی سے آنکھ مانگے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دو آنکھ عطا فرما، اللہ تعالیٰ مجھے دو کان عطا فرما، اللہ تعالیٰ مجھے چلنے کے لیے دو پیر عطا فرما؟ ہم میں سے کسی نے یہ ساری چیزیں نہیں مانگی تھی۔ ان نعمتوں کی قدر جاننا ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے محروم رکھا ہے۔ یہ نعمتوں سے محروم ہے، آنکھ ہے ان کے پاس لیکن دیکھ نہیں سکتے، کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا لیکن وہ سن نہیں سکتے، بظاہر ہاتھ پاؤں دکھ رہے، بعض ایسے بھی ہے کہ جن کے ہاتھ پاؤں بھی کٹے ہوئے۔ تو ساری نعمتوں سے جو لوگ محروم ہیں ان کو دیکھو، اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شکر دل سے نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ نعمتیں عطا کی۔ تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری آنکھ غلط نہ دیکھے، ہمارے کان غلط نہ سنے، ہماری زبان کا استعمال غلط نہ ہو۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں صبح سے شام تک کے، کیا کر رہے ہیں؟ یہ زبان کا استعمال ہی غلط ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کرنے والی جو چیزیں ہوتی جو چیز ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک چیز جو زبان کا غلط استعمال ہے۔ زبان کا غلط استعمال یہ اتنی خطرناک چیز ہے جس میں حقوق اللہ بھی ضائع ہوتے ہیں اور حقوق العباد بھی ضائع ہوتے ہیں۔ اور زبان کا استعمال غلط کیوں ہوتا ہے؟ زبان کا استعمال غلط اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں بغیر سوچے سمجھے بولنے کے، ہم عادی ہو چکے ہیں بغیر سوچے سمجھے بولنے کے، بس ہم کو کچھ بولنا ہے بس بول دیے۔ جبکہ ایک سچے مسلمان کا کام یہ ہے کہ زبان سے جو بات بولنا چاہ رہا ہے پہلے غور کرے کہ میں جو زبان سے جو بات نکالنا چاہ رہا ہوں، میرا دماغ جس بات کو نکالنے کے لیے کہہ رہا ہے اس بات کو نکالنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ ذرا سے منہ اکھڑ جانا، ذرا سا کسی کی طرف سے کوئی بات دل کو جو تکلیف پہنچانے والی پہنچ گئی تو اس کے اوپر آپے سے باہر ہو جانا اور پھر حد سے تجاوز کر بیٹھنا، یہ سب چیزیں جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ ہے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور دوسرا وہ ہے جو دو رانوں کے درمیان ہے۔ تو زبان کی حفاظت یہ بہت اہم چیز ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں اس کی قدر کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کا استعمال صحیح کریں۔ اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے
اس کی وجہ سے جو ہے سارے فساد پیدا ہو رہے. آج جو معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، باپ بیٹے کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے، بیٹا باپ کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے، بیوی شوہر کے حقوق کو ضائع کر رہی ہے، شوہر بیوی کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا پس منظر جب آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کی نعمتوں کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے. اللہ کی نعمتوں کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے. اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے فسادات پھیل رہے ہیں. بہرحال وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نعمتوں کا ذکر کیا بنی اسرائیل پر. 2 نعمتوں کا ذکر کیا. ایک تو یہ کہ وہ دھوپ کی تپش سے جو ہے سورج کی جو تپش سے پریشان تھے، دھوپ زیادہ پڑ رہی تھی، کوئی سایہ ان کو نہیں مل رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا بادل جو ہے ان کو عطا کیا جس سے جو ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی اور وہ بآسانی سفر کیا کرتے تھے. دوسرا احسان، دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کی، چونکہ جنگل صحرا کے اندر جو سفر کر رہے تھے وہاں جو ہے ان کو جو کھانے پینے کے جو سامان اسباب مہیا نہیں تھے، کھانے پینے کے سامان اور اسباب ان کو مہیا نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من السلویٰ کا جو ہے ان کے لیے انتظام فرمایا، من السلویٰ کو نازل فرمایا. بغیر کمائے، بغیر کچھ کوشش کیے، بغیر محنت کرے، بغیر مشقت اٹھائے من السلویٰ ان کو مل جایا کرتا تھا. من کے بارے میں علماء نے جو مختلف جو ہے باتیں جو علماء سے منقول ہے، مفسرین سے منقول ہے کہ من کسے کہتے ہیں. من جو ہے اپنے جو کھمبی جو ہوتی ہے، کھمبی ترنجبین جس کو بولتے ہیں، سفید سفید جو رہتی ہے، تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی طرح ہوا کرتی تھی. اب بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ من جو ہے شبنم کی طرح ہوا کرتی تھی. پتے کے اوپر، ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے نا، ٹھنڈی کا موسم، ٹھنڈی کے موسم میں پتوں پر دیکھنا کہ وہ اوس جس کو بولتے ہیں اس کو شبنم بولتے ہیں اردو میں. تو شبنم جب اس کے اوپر پتے کے اوپر گرتی ہے تو اسی طریقے سے جو من جو ہے پتوں پر جو ہے آیا کرتی تھی. تو مختلف روایتیں جو بھی اس کا جو بھی وہ غذا کا جو بھی کیفیت رہی ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو من اور سلوہ جو ہوتا تھا، بٹیر ہوتا تھا، یہ دونوں چیزیں ان کو بغیر محنت اور مشقت کے مل جایا کرتی تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ اب تم جو من السلوہ جو کھا رہے ہو تو اس کو جمع نہیں کرو گے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرو گے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا ہے. تم کو ایک دن میں ایک ہی دن کا جو ہے غذا لینی ہے، دوسرے دن کی غذا نہیں لینی ہے. ان کو منع کیا گیا تھا. تو یہ لوگ کیا کرنے لگے تھے، اس کو جمع کرنے لگے تھے. تو جمع کرنے کی وجہ سے من السلوہ جو ہے وہ خراب ہو چکا تھا. یہاں پر بھی انہوں نے بدماشی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذخیرہ اندوزی کے لیے منع کر دیا کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا. تو وہ ذخیرہ اندوزی کرنے لگے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی خراب کیا. تو یہاں پر جو 2 نعمتوں کا جو ذکر تھا، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، سے اسی کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے کیا نافرمانی کی اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ہی ظلم کیا. یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے. ساری دنیا اگر اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت خود ہی برباد کرتا ہے. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. کیسے؟ نافرمانی کرنے والا اپنے نفس پر ظلم کیسے کرتا ہے؟ نافرمانی کرنے والا اپنے نفس پر ظلم اس طریقے سے کرتا ہے کیونکہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر اس کی روزی سے برکت جاتی ہے. اللہ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر روزی سے بھی برکت جاتی ہے، سکون غائب ہو جاتا. یہ تو دنیاوی اعتبار سے اس کا نقصان ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سکون چھین لیتے. بعض نافرمان جو دولت مند ہوتے ہیں، صاحب ثروت ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ان پر بے سکونی، بے چینی کا جو عالم طاری رہتا ہے. تو اس طریقے سے خود کے اوپر ظلم ہوا، اور آخرت کی تباہی اور بربادی وہ تو ان کو مقدر ہو جاتی ہے. تو نافرمانی جو ہے دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کی بربادی کا سبب ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بربادی کا سبب ہے. نافرمانی کا مطلب اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑ دینا اور جن باتوں سے روکا اس کو کرنا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور یاد کرو وقت جب ہم نے کہا تم داخل ہو جائے اس بستی میں اور جو چاہو تم کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ، داخل ہو دروازے پر جھکتے ہوئے، اور حِطَّةٌ کہو، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کے نیکی اجر میں اضافہ فرمائیں گے. اب یہ جو قوم تھی، قوم بنی اسرائیل،
ان کی جو زیادتی اور نافرمانی کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت کے اندر. کیا زیادتی کری قوم نے؟ ان سے جب یہ بیت المقدس کی طرف پہنچنے لگے. بیت المقدس جو تھا قوم بنی اسرائیل کا وطن اصلی تھا. اس کے پہلے غالباً میں بتا چکا ہوں قوم بنی اسرائیل کا وطن اصلی بیت المقدس ہی تھا. یہ لوگ وہیں کے رہنے والے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے قوم بنی اسرائیل. تو یہ مصر میں جو ان کا جانا ایسے ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہاں پر بچپن میں بیچے گئے. بیچے جانے کے بعد پھر جو لمبا چوڑا جو واقعہ ہے بادشاہ بنے وہاں کے. پھر انہوں نے جو ہے اپنے بھائیوں کو بلا لیا حکمت عملی اختیار کر کے. تو اس طریقے سے وہ مصر میں آباد ہو گئے تھے. تو یہ اپنے اصل وطن کی طرف لوٹ رہے تھے. تو جب اصل وطن کی طرف لوٹنے والا معاملہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب یہاں پر جو تم داخل ہو رہے ہو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو. عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ بتانا کہ یہاں جو تم داخل ہو چکے اپنے وطن کی طرف تو یہ تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اپنی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرو. اپنی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرو. یہ جو قوم عمالقہ سے جو تم کو جو نجات دلائی گئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا ہے. تو عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتے ہوئے تھوڑا جھکتے ہوئے داخل ہو دروازے میں. تو یہ کیا کرنے لگے؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ سینہ تان کر جو داخل ہونے لگے. بعض میں آتا ہے کہ سینہ تان کر داخل ہوئے اور بعض میں یہ آتا ہے بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے مذاق بنایا کہ یہ پورا لیٹ کر داخل ہوئے. ان کو کہا گیا تھا تھوڑا سا جھک کر داخل ہونا لیکن یہ پورا لیٹ کر داخل ہوئے. اوندے لیٹ گئے اور بچے کی طرح رینگتے ہوئے داخل ہوئے. مذاق بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا ان لوگوں نے مذاق بنایا. تو یہ قوم جو اس طریقے سے استہزاء کا معاملہ جو کرتی رہی آخر میں جو ان کا کیا حشر ہوا اور ابھی کیا حشر ہو رہا ہے تا قیامت جو ہے غلامی کا طوق ان کے اوپر سے نکلنے والا نہیں ہے. قوم یہود جو ہے قوم بنی اسرائیل جو ہے آج ان کے پاس دولت آ جائے کتنا بھی پاور آ جائے کچھ بھی آ جائے لیکن ان کی مال کی عہدے کی منصب کی جو ہوس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی راسخ کر دی ہے کہ وہ کبھی نکلنے والی نہیں ہے. یہ عذاب ہے ان کے اوپر. ان کو سکون نہیں ہے. قوم یہود کا جو مالدار شخص بھی رہتا ہے مالدار بھی رہیں گا تب بھی وہ اپنے آپ کو غریب اور فقیر بتلائیں گا. مال کے ضائع ہونے پر جو ہے بالکل ایک دم ٹینشن آ جائے گا اس کو. اور یہ ہمیشہ مال ہی کرتے رہتے ہیں. جو آگے کی آیت میں آ رہا ہے نا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کہ ان پر جو ہے ڈال دی گئی ذلت اور مسکنت. تو علماء نے لکھا ہے کہ مسکنت سے یہی مراد ہے کہ قوم جو یہود ہے یہ ہمیشہ ان کے اوپر اب جو مسکنت رہیں گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی مالدار نہیں ہوں گے. مال رہنے کے بعد بھی ان کی حرکتیں فقیروں کی طرح رہیں گی. مالدار رہنے کے بعد بھی حرکتیں ان کی فقیروں کی طرح رہیں گی. بہرحال وہ جب وہ آیت آئیں گی تو بتائیں گے. تو ان لوگوں نے یہ حرکت کی. دوسری حرکت کیا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ حتتن کہو. کیا کہو؟ حتتن, جس کے معنی آتے ہیں اللہ ہم تجھ سے مغفرت کے طلبگار ہیں. مغفرت جو ہے مغفرت کی طلب استغفار کرنے کے لیے ان سے کہا گیا کہ تم لوگوں جو مصر سے چلتے ہوئے آئے ہو بدماشی کرتے ہوئے بدماشی کرے نا بچڑے کی پوجا والا معاملہ اور پھر وہ منو سلوا جو ٹھکرانے والا معاملہ سارا جو پیش آیا اور پھر قوم عمالقہ سے جو ہے جہاد کرنے سے انکار کرنے والا معاملہ. کتنی نافرمانی ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیے. پھر اللہ کو دیکھنے کی جو خواہش ظاہر کر لی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مردہ کیا پھر دوبارہ زندہ کیے گئے. تو یہ سارے معاملات جو کرتے ہوئے آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ چلو اب استغفار کرو اور حتتن کہتے ہوئے تم داخل ہو جاؤ. حتتن کہتے ہوئے داخل ہو. تو یہ حتتن کی بجائے جو ہے حنتتن کہنے لگے. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ان لوگوں نے مذاق بنایا. حتتن کی بجائے حنتتن کہنے لگے. حنتتن کے معنی آتے گندم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا یعنی یہود کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے آبا و اجداد نے اتنی بدماشیاں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درگزر کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بارہا جو ہے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا لیکن یہ قوم ہدایت کے راستے پر سیدھے راستے پر نہیں آئی. اور پھر کیا ان کو کیا کہا گیا کہ اگر تم جو استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایسا نہیں ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ یہ کام جو استغفار کرنا یہ نیکی کا کام ہے. استغفار کرنا نیکی کا کام ہے. تو استغفار کرنا نیکی کا کام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر میں بھی اضافہ کرتا ہے. تو استغفار کا معمول بناؤ. توبہ استغفار کا معمول بنانا ہے. ہمارے یہاں سے جو یہ سب چیزیں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. رسمی طور پر دعا پڑھی جاتی ہے. دعائیں جو ہے رسمی طور پر پڑھی جا رہی ہے نا ایسا ہو رہا ہے دعا کا معاملہ. نماز کے بعد جو ہے امام صاحب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اسی کو جو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ دیکھیے کہ ہم جو کس انداز سے دعا مانگتے ہیں. ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا انداز کیا ہے سب جگہ کوئی دیکھنے میں آتا.
کوئی کیفیت نہیں، عاجزی انکساری کا کوئی مظاہرہ نہیں دعا مانگتے وقت، ربنا آتنا، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دے، ہم کو عذاب سے بچا دے۔ اب میں اگر زکریا صاحب کے پاس جاؤں، مفتی صاحب کے پاس میں جاؤں، مفتی زکریا صاحب کے پاس، مفتی صاحب میرے کو جو سامان بھی دے دو، مرچی بھی دے دو، ادرک بھی دے دو، لہسن بھی دے دو، وہ آم بھی دے دو، سنترے بھی دے دو، تو مفتی صاحب کیا بولیں گے؟ کائے کی جلدی ہے؟ اتنی جلدی ہے تو آیا کیوں لینے کے لیے؟ اتنی جلدی ہے تو آیا کیوں لینے کے لیے؟ ایسے ہی بولیں گے نا۔ ہاں، اور ہم وہ رب کائنات کے پاس جا کے کیسا مانگ رہے؟ ایسے ہی مانگ رہے نا۔ اس کو اردو میں پڑھ کے دیکھو، جس انداز سے ہم نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں اس کو اردو میں پڑھ کے دیکھو۔ ہم کو ہمارا انداز کا احساس اس وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس کو عربی میں پڑھ رہے ہیں، اس کو اردو میں پڑھ کے دیکھو، اسی انداز میں سمجھ میں آئے گا۔ تو ہم ایسی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہم کو عذاب سے بچا دے، ہم کو جو ہے دنیا کی بلا مصیبت سے ہماری حفاظت فرما اور آخرت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرو، یہ ظاہر کرو کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیرا علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، تیرا علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ مانگو، فقیر بن کے مانگو۔ تو توبہ استغفار کا جو معمول بناؤ، توبہ استغفار کے معمول سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو گناہ ہماری زندگی میں بالکل بسے ہوئے ہیں ان گناہوں کو چھوڑنے میں آسانی ہوگی، ان گناہوں کو چھوڑنے میں آسانی ہوگی۔ جو گناہ کے ساتھ ہم جو بعض گناہ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں چھوٹتے نہیں ہیں، بعض گناہ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے وہ چھوٹتے نہیں ہیں، جلدی زندگی سے نکلتے نہیں ہیں۔ بندہ چاہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں، میں اس گناہ سے چھٹکارا حاصل کر لوں، لیکن وہ جلدی چھوٹتا نہیں ہے وہ گناہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بیزار ہو کے توبہ استغفار کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ارے یار میں نے ایک مرتبہ توبہ کیا وہ گناہ تو چھوٹا نہیں، دو مرتبہ توبہ کیا وہ گناہ مجھ سے چھوٹا نہیں، تین مرتبہ توبہ کیا۔ اب شیطان وہاں پر جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کیا بولتا ہے؟ کیا تو توبہ کا مذاق بنا رہا ہے؟ شیطان کیا بولتا ہے؟ توبہ کا مذاق بنا رہا ہے۔ تو توبہ کا مذاق نہیں ہے وہ۔ ہم صدق دل سے نیت رکھو کہ میں یہ گناہ اب نہیں کروں گا، توبہ استغفار کرو، بار بار ہو رہا ہے بار بار کرو۔ ایک وقت ایسا آئے گا اگر آپ کی توبہ میں سچائی ہے تو وہ گناہ جو ہے آپ کی زندگی سے نکل جائے گا۔ ہم لوگ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں، ایک دو مرتبہ توبہ کیے بیٹھ گئے، ایک دو مرتبہ استغفار کیے بیٹھ گئے۔ تو توبہ استغفار کا فائدہ بھی یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ وقول حطۃ نغفر لکم خطایاکم، تم حطۃ کہو ہم تمہاری مغفرت، تمہاری غلطیوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف کریں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کے اجر میں اضافہ کریں گے۔ تو توبہ استغفار کرنا یہ بذات خود ایک نیکی ہے، تو اس سے گناہ تو معاف ہوں گے، اس کے علاوہ ہمارے نیکیوں میں بھی ہمارے اجر میں بھی اضافہ ہوگا۔ چلو آگے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ بدل دیا ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اس کے علاوہ دوسرے لفظ سے، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے نازل کیا ظالموں پر آسمان سے عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بوجہ ان کی نافرمانی کے۔ کیا وہ بتایا نا میں نے ان کو حطۃ کہنے کے لیے کہا گیا، بدماشی دکھاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، مذاق بناتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے حنتتن، تو اسی کا ذکر ہے کہ ظالموں نے جو ہے لفظ کو بدل دیا، جو لفظ ان سے کہنے کے لیے کہا گیا تھا اس کے علاوہ دوسرا لفظ کہنے لگے، تو پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ طاعون کا مرض ان کے اس میں پھیلا، طاعون کا مرض اس قوم کے اندر پھیلا، اور ہزاروں جو قوم بنی اسرائیل کے افراد موت کے گھاٹ اترے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور یاد کرو وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا مارو اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فانفجرت منه 12 عینا، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، قد علم كل اناس مشربهم، جان لیا ہر ایک نے اپنے مشرب کو، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا في الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا في الارض مفسدین، اور زمین میں ادھم مچاتے مت پھرو۔ اب یہاں پر پھر نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وادی تی کا ہی واقعہ یہ قوم جو وادی تی میں گھوم رہی چل رہی تھی، سفر کر رہی تھی، 40 سال تک کے جو بھٹکے تھے، تو ان کو من سلوہ تو مل گیا تھا، کھانے کو تو مل گیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کھانے کے بعد پانی کا بھی تقاضا ہوتا ہے، کھانے کے بعد پانی کا تقاضا ہوتا ہے، کھانے کے بعد پانی کا تقاضا ہے، فطری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے۔ آج کل وہ فیس بک میں، یوٹیوب میں کھانے کے بعد پانی مت پیو، کھانے کے بعد یہ مت کرو، کھانے کے بعد وہ مت کرو، تو ایسا کہیں جو ہے قرآن و سنت میں اس کی ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا ہے۔ وہ حدیث کے نام پر بھی ایسے الفاظ فیس بک وغیرہ میں آتی ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینا سنت کے خلاف ہے، کوئی کسی ڈاکٹر کا حوالہ آ جائے گا کھانے کے بعد پانی پینا ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ جو ہے فطرت کے خلاف بات ہے۔ طبیعت جو ہے کھانے کے بعد پانی کا تقاضا کرتی ہی ہے،
طبیعت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقاضا رکھا ہی ہے کہ کھانے کے بعد پانی پیے. تو اب یہ قوم جو کھانا کھا رہی تھی مرنا سلوا مل رہا تھا ان کو, لیکن پانی نصیب نہیں ہو رہا تھا, پانی نہیں پی پا رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے دعا کی کہ باری تعالیٰ پینے کے لیے پانی عطا فرما. تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ ظاہر فرمایا. پتھر پر ان کو عصا مارنے کے لیے کہا, لاٹھی مارو پتھر پر لاٹھی مارو. کہ قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے, قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. تو یہ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے. 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو سب اپنے اپنے مشرب کی طرف جو جس کا ٹھکانہ تھا. اب جو 12 چشمے جو ان کے لیے پھوڑے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک چشمہ پھوڑ کے بھی 12 قبیلوں کو جو دینے پر قادر ہے نا. ایک چشمہ پھوٹتا اور اس میں سے 12 قبیلے پانی پیتے. تو قادر ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس پر؟ ہاں, ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں پر ایک حکمت کی بات سمجھو. قوم بنی اسرائیل فسادی تھی, فسادی قوم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ اگر یہ قوم کو اب یہاں سے جو چشمہ پھوٹے گا, اگر ایک چشمہ پھوٹا تو 12 قبیلے کے لوگ ایک چشمے پہ جا کے پانی پیئیں گے تو اس میں بھی لڑیں گے. فسادی قوم تھی. تو فساد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد کی جڑ کو ختم کر دیا. 12 قبیلے ہیں تو 12 چشمے پھوٹے اس میں سے, اللہ کے حکم سے پھوٹے نا. یہاں سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر گھر کے اندر فساد بڑھتا جا رہا ہو, جھگڑے بڑھتے جا رہے ہو, اس کا کوئی چارہ کار نظر نہ آ رہا ہو, تو بجائے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے, جوائنٹس میں رہنے سے بہتر یہ ہے کہ الگ الگ رہو, فساد مت کرو. فساد کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. یہ قوم بنی اسرائیل کو, یہود کو خطاب ہے, تو یہود کی تھوڑی خطاب ہے, یہود کے ذریعے سے ساری امت کو خطاب ہے کہ زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. تو اب یہ 12 چشمے کے اوپر سے آپ اندازہ لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چشمہ پھوڑتے, اب 12 قبیلے کے لوگ اس میں پانی پی لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ کیا ظاہر فرمایا؟ 12 قبیلے تو 12 چشمے ظاہر فرمائے, 12 چشمے پھوٹے. کیوں؟ کیونکہ یہ فسادی قوم ہے, یہ آپس میں جو ہے ایک چشمے سے پانی پیئیں گے تو بھی لڑیں گے, تو بھی لڑائی جھگڑے ہوں گے. تو لڑائی جھگڑے کے اسباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت نے کبھی پسند نہیں فرمایا ہے. تو اس لیے مفتی زکریا صاحب, اگر آپ کے یہاں بھی, اللہ نہ کرے ایسا ہو, ہمارے یہاں ہو, آپ کے یہاں ہو, کسی کے یہاں بھی ہو, 4 بھائی ایک جگہ رہ کر اگر جھگڑ رہے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ جھگڑو مت, الگ الگ رہو. کیا کرو؟ الگ الگ رہو. ہر وہ کام ترک کر دو جو آپس میں فساد کا اور آپس میں منافرت کا جو ہے, نفرتوں کا جو ذریعہ بن سکتا ہے. اس کی تاکید ہے اسلام کے اندر. آپس میں نفرتوں کے کیا ہوگا؟ اگر ہم جوائنٹ فیملی میں رہیں گے, جوائنٹ فیملی میں 4-5 بھائی سب مل کر رہ رہے اور سب آپس میں جو ہے سب بہویں ایک ساتھ رہ رہی ہے, تو اس سے ہوگا کیا؟ دنیا والوں کو لگے گا کہ یار دیکھو ان لوگ سب ایک ساتھ رہتے ہیں. لیکن گھر کے اندر جو نفرت کی آگ اور نفرت کے جو شعلے بھڑکیں گے, وہ شعلے خاندان در خاندان چلتے رہیں گے. وہ شعلے کبھی بجھنے والے نہیں ہیں, وہ خاندان در خاندان چلتے رہیں گے. پھر یہ معصوم بچے جو ہے ان کے اندر منتقل ہوں گی وہ چیزیں کہ ہاں میرے بڑے ابو نے میرے ابو کے ساتھ, میرے کو اچھے سے یاد ہے, میں 6-7 سال کا تھا, میرے ابو کا گریبان پکڑے تھے, لہٰذا میں اپنے بڑے ابو سے نفرت کروں گا. میں اپنے بڑے ابو کے ساتھ, میرے بڑے ابو اچھے نہیں ہیں, میرے چچا اچھے نہیں ہیں, میری بہن اچھی نہیں ہے. تو یہ معصوم بچوں کے اندر یہ نفرتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ معصوم بچوں کے اندر نفرتیں ایسی آ رہی ہے جو جوائنٹ فیملی کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے آپس کے جھگڑوں کو, آپس کی لڑائیوں کو جو دیکھتے ہیں, وہ بچے اس وقت بول نہیں پاتے, لیکن ان کا دماغ اس کو کیچ کر لیتا ہے, محفوظ کر لیتا ہے. اور پھر جو بچہ اس وقت نہیں بول پاتا ہے, وہ جو اس کے دماغ میں محفوظ ہے, وہ بڑا ہونے کے بعد زبان سے ظاہر ہونے لگتا ہے. یہ 12 چشمے والے معاملے کو اگر سمجھ لیے نا تو سمجھ میں آ جائے گا جوائنٹ فیملی کا معاملہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چشمہ پھوڑ کے 12 قبیلوں کو دینے پر قادر تھا, لیکن 12 قبیلوں کو 12 چشمے دیے کیونکہ قوم فسادی تھی. ایک چشمے سے اگر پانی پیتی تب بھی لڑتی, تو سب کو الگ الگ چشمہ دے دیا گیا. تو سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. ہم جو ہے بس اسی میں لگے ہوئے کہ یار الگ الگ رہیں گے تو کیا ہوگا, میں بھائی الگ رہیں گے تو کیا ہوگا, لوگ کیا بولیں گے, فلانا دیکھو 2 بھائی ہے 3 بھائی ہے, الگ الگ رہتے ہیں. یہ جو لوگ والا جو معاملہ ہے نا, یہ ہم کو جہنم میں لے جا کے چھوڑے گا. وہاں سے نکلو, لوگ چھوڑو. اللہ نے کیا بولا, نبی نے کیا بولا, آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے, بس ہم کو وہی انجام دینا ہے. مفتی طارق مسعود بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, معاشرے کی کیا بولتے ہیں, ہاں. تو اس کو یاد رکھو. یہ بولنے کے لحاظ سے بڑا عجیب و غریب جملہ ہے, لیکن یہ اس کو یاد رکھتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے نا, بہت آسان لگیں گی زندگی. بڑا اچھا لفظ ہے یہ,
بڑا اچھا لفظ ہے کہ ہم کو جو صحیح کام جو ہے وہ کرنا ہے، باقی معاشرے کی ایسی کی تیسی. حقیقت ہے ہم جتنا معاشرہ کریں گے نا، معاشرہ کر کے ہم نے پورے دین کو چھوڑ دیے. دین کا کوئی حکم نہیں بچا جس کو ہم نے جو ہے روندا نہ ہو. کس چکر میں؟ معاشرے کے چکر میں، کہ معاشرہ جو کیا کہیں گا، معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں جو ہے ہمارا جو حال کیا ہوگا، ہمارے جو ہے کوئی وقت نہیں رہیں گی معاشرے میں، کوئی عزت نہیں رہیں گی. کتنی ساری چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا. بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ. اور یاد کرو وقت جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، تو تم مانگ لو ہمارے لیے اپنے رب سے یخرج لنا جو نکالے ہمارے لیے وہ غذا جو اگائی جاتی ہے زمین سے، من بقلیہ سبزیاں ترکاریاں، وقطاہیہ ککڑیاں، وفومیہ وعدسیہ وبصلیہ اور گیہوں، وعدسیہ دال، وبصلیہ پیاز. قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تبدیل کرتے ہو، تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم جو ہے تبدیل کرتے ہو اس چیز کو جو بہتر ہے اس چیز سے جو کہ ادنا ہے. کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو جو بہتر ہے اس سے جو ادنا ہے. اہبطوا تم اترو کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم تو یقیناً تمہارے لیے وہاں پر وہ ہے جو تم نے مانگا ہے. اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر جو ہے قوم بنی اسرائیل، یہ وادی تھی کا واقعہ ہے. قوم بنی اسرائیل من السلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئی تھی، من السلوہ کھا کھا کر اکتا گئی تھی. ایک منٹ. تو اب دیکھو ایک طویل عرصے تک کے اگر ایک آدمی ایک ہی غذا کھائے تو اس طبیعی طور پر جو اکتاہٹ ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں نے کیا کرے، موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم جو اس پر صبر نہیں کریں گے اس کھانے پر. اب جو ہم کو وہ چیز چاہیے جو ہم مصر میں رہ کر، ہم مصر میں تھے، ان لوگوں نے اصل میں کیا کیا، روایت میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو تانا دینے لگے کہ تم نے ہم کو مصر سے لا لیے، اب مصر کے اندر ہم تھے تو ہم وہاں پر زمین سے اگنے والی جو چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، وہ ساری چیزیں ہم کھاتے تھے. تم نے کیا کرے ہمارے ساتھ، تم نے ہم کو وہاں سے مصر سے لا لیے اور ہم وہاں ساری چیزوں سے محروم رہ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو تانا دینے لگے. اب یہ کہنے لگے کہ اب ہم اس پر صبر نہیں کریں گے، ہم ایک ہی غذا کھا نہیں سکتے. اب تم کیا کرو، اپنے رب سے جو کہو کہ ہم کو وہ چیزیں بغیر محنت اور مشقت کے ہم کو وہ چیزیں دے دے جو زمین سے اگتی ہے، دال ہے، پیاز ہے، گیہوں ہے، سبزی ترکاری ککڑی، یہ ساری چیزیں کا انہوں نے مطالبہ کی. اب دیکھو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو یہ مطالبہ ہے، قوم بنی اسرائیل کا جو مطالبہ تھا، وہ بظاہر مانگنا ان کا کوئی غلط نہیں تھا. اگر یہ چیز کو وہ طریقے سے مانگتے تو مجرم نہ قرار پاتے. اور دوسرا یہ کہ وہ جن حالات میں سفر کر رہے تھے ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ سبزی ترکاری کے چکر میں نہ پڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو من السلوہ کی جو نعمت ہے بغیر مانگے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے ان کو دے رہا ہے، تو اس کو اختیار کرنا تھا اور اس پر ان کو صبر کر لینا تھا. ایک تو یہ معنی ہو گیا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یعنی اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ من السلوہ کو ہی اختیار کرتے اور اسی پر جو ہے صبر کرتے. یہ ان کے لیے بہتر تھا کیونکہ وہاں جو جنگل میں جو سفر کر رہے تھے، جس وادی میں جو سفر کر رہے تھے، تو وہاں پر تو یہ ساری چیزیں زمین سے اگنے والی چیز ان کے لیے دستیاب نہیں تھی، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا تھا. تو بغیر محنت کی جو چیز مل جا رہی ہے تو بہتر معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو بہتر کو چھوڑ کر ادنا کی چکر میں پڑ رہے ہیں. ایک معنی تو یہ ہو گیا. دوسرا معنی اس کے یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل وہاں یہ کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم نے ہم کو مصر سے لا لیے، وہاں پر ہم جو ہے سبزی ترکاری ککڑی یہ ساری چیزیں ہم استعمال کرتے تھے، دال استعمال کرتے تھے، زمین سے اگنے والی غذائیں ہم استعمال کرتے تھے، تم نے ہم کو وہاں سے لا لیا، اب یہاں پر جو ہے ایک ہی قسم کا کھانا ہم کھا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر،
وہ قوم بنی اسرائیل وہاں کی جو دال سبزی بھاجی کا تو ذکر کر رہی تھی، لیکن وہاں جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا وہ اس کو فراموش کر بیٹھی تھی کہ فرعون ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کو مارتا تھا، ان کا رہنا جو دشوار کر دیا تھا، کتنی یعنی ظلم و ستم سہ کر وہاں پر زندگی گزار رہے تھے، اور اب جو ہے سبزی بھاجی کھانے کے لیے واپس وہاں جانے کے لیے بول رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہتر کو چھوڑ کر ادنا کی مانگ کر رہے ہو۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مصر کی طرف ہم کو پھر سے واپس بھیج دو کہ ہم مصر جائیں گے اور وہاں ہم کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوسری حرکت کیا کرے، انہوں نے گستاخی کرے۔ گستاخی کیا کرے؟ چلو ایک تو مانگنا نہیں تھا، اب مانگ رہے تھے تو مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، طریقے سے مانگتے۔ طریقہ کیا رہتا مانگنے کا؟ طریقہ یہ اختیار کرتے مانگنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے یا نبی اللہ۔ ایک تو انہوں نے کیا کہا؟ یا موسیٰ، یا نبی اللہ نہیں کہا، یا موسیٰ کہا، اے موسیٰ، جبکہ نہیں کہنا چاہیے تھا اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پروردگار نے۔ دوسری گستاخی کیا کیا؟ تیرے پروردگار سے مانگو، تمہارے پروردگار سے، تمہارے رب سے مانگو۔ دوسری گستاخی یہ کرے کہ تمہارے رب سے مانگو، اور ایک یہ کہ یا موسیٰ کہہ رہے یا نبی اللہ کہنے کے بجائے۔ تو اگر مانگ ہی رہے تھے تو ادب کے دائرے میں مانگ لیتے، ادب کے دائرے میں بولتے کیا نبی اللہ، ہم کو جو غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ بڑی اچھی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، لیکن اب یہ نعمت ہم اتنے وقت سے کھا رہے ہیں تو اب ہمارا جو دوسری چیزیں کھانے کا بھی دل چاہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے دوسری نعمتوں کو بھی ہمارے لیے نازل فرمائے۔ اس طریقے سے دعا مانگتے اور خود بھی دعا مانگتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست بھی کرتے، لیکن بڑا گستاخانہ انداز میں انہوں نے یا موسیٰ کہا اور تمہارے پروردگار سے دعا مانگو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو شرم محسوس ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ بغیر محنت اور بغیر مشقت کے کھانے پینے کا سامان ان کے لیے مہیا ہو گیا، پانی کی ضرورت پڑی تو چشمے پھوٹ پڑے، اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرم محسوس ہوئی کہ یہ دعا مانگی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اس چیز کی دعا مانگنے سے انکار کر دیا، اور کیا فرمایا؟ اہبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، فلاں شہر کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر جو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی، جو چیز تم چاہ رہے ہو وہاں پر تم کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، سبزی بھاجی ترکاری ککڑی دال چاول گیہوں یہ سارے تم کو وہاں پر مل جائیں گے، اور وہاں جو ہے تم کو محنت اور مشقت کے ذریعے سے ان چیزوں کو حاصل کرنا پڑے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اتنی بدماشی ان لوگوں نے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ڈال دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، اور اللہ کے غضب نے ان کو آ گھیرا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور نبیوں کو قتل کیا ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بوجہ نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل جب نافرمانی سے باز نہیں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے، اس کے بعد انہوں نے اور بدماشی کی۔ کیا بدماشی کی؟ کہ انبیاء اللہ کی آیتوں کا تو انکار کرتے رہتے تھے، توریت کا ان لوگوں نے انکار کیے، توریت جب نازل ہوئی تو اس پر ان کو بھروسہ نہیں آیا، ہم خود سنیں گے، خود سننے کے بعد یہ بولنے لگے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، تو وقتاً فوقتاً آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ آیتوں کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ آیتوں کے اندر تحریف کا بھی کام کرتے تھے، تحریف لفظی بھی کی، تحریف معنوی بھی کی۔ جو توریت کی جو آیت ان کے مزاج کے خلاف رہتی تھی اس کے اندر یہ تحریف کر دیا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ جو آیت ان کے مزاج کے خلاف ہے یا تو انکار کر دیں گے یا تو اس کے اندر تحریف کر دیں گے۔ تو یہ سارے کام جب وہ کرنے لگے اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل بھی کرنے لگے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن میں 300 نبیوں کو بھی ان لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اتنے ایسا بھی وقت آیا ہے کہ ایک دن میں ان لوگوں نے 300 انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت نازل فرمائی، یہ ذلیل ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ اور مسکنت کے جیسے میں نے معنی بتلایا، مسکنت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر فقیری رہیں گی، مسکنت کا معنی یہ ہے کہ یہ ان کے پاس اگر مال آ بھی جائے گا، پاور آ بھی جائے گا، تب بھی یہ ان کی حرکتیں فقیروں کی طرح رہیں گی، ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، مال کی ہوس ان کے اندر سے ختم نہیں ہوگی، مال کی ہوس ان کے اندر سے ختم نہیں ہوگی، اور یہ بغیر کسی کے سپورٹ کے کوئی حاکم وغیرہ نہیں بن سکتے، یہ ہمیشہ جو ہے کسی نہ کسی کی غلامی میں ہی زندگی گزاریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو مار ہے،
اب آگے جو ذکر ہو رہا ہے ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ لوگ جو نصارہ ہے، صابی ہے، جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائیں گا، وعمل صالحا نیک اعمال کریں گا، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہ قوم بنی اسرائیل کے درمیان میں، قوم بنی اسرائیل کے واقعے کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کا جو ذکر فرمایا ہے وہ اس لیے فرمایا کہ وانی فضلتکم علی العالمین، وانی فضلتکم علی العالمین والی آیت سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ قوم بنی اسرائیل کو عالم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی، عالم پر فضیلت عطا فرمائی تھی. تو قوم بنی اسرائیل یہ سمجھا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ باعث فضیلت ہم ہی لوگ ہیں، سب سے زیادہ باعث فضیلت ہم ہی لوگ ہیں، فضیلت کے اندر کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے. یہ یہود جو قوم ہے نا، یہ نسل پرستی جو ان کے اندر بہت زیادہ ہے. ان کا کیسا ہے کہ ان کی نسل کا ہی شخص یہودی ہو سکتا ہے، ان کی نسل کا شخص ہی یہودی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اگر یہودی بنے گا تو اس کو وہ حقوق نہیں ملیں گے، اس کو حقوق نہیں ملیں گے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری نسل کے لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ ہماری نسل کے لوگوں سے راضی ہے، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے. اور اس میں ایمان والوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے، یہود و نصارہ کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، اس کے لیے اجر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے لیے اجر ہے، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. یعنی کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنا یہ ضروری ہے. تو وہ لوگ جو صرف ایمان لے کر آئے، ایک تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کر آئے وہ بھی بددین ہے، اور جو لوگ ایمان لے کر آنے کے بعد برائیوں کے اندر زندگی گزار رہے، گمراہ ہو کر زندگی گزار رہے، اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزار رہے، تو وہ بھی بددین، ناکام اور نامراد ہے. تو فلاح اور کامیابی کے لیے نیک اعمال کا کرنا یہ ضروری ہے. کامیابی کے لیے صرف ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے. من آمن باللہ وعمل صالحا فلہم، من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایسے لوگوں جو ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیے ہوئے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا. دنیا کی نعمتیں ان سے چھوٹ جائے، دنیا کی نعمتیں ضائع ہو جائے تو آخرت کی نعمتوں کے اتنے وہ متوقع ہوتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی پر وہ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ضائع ہونے پر ان کو خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غم اور صدمے سے دور رکھیں گے، کیونکہ وہ جنت میں ہوں گے. جنت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال سیئہ سے ہماری حفاظت فرمائے.